کی تابعداری سے ہو کر جاتا ہے کہ غلاموں کو بھی سردار بنا دیتا ہے یہ راستہ، غلاموں کو بھی کہ میں آپ کو روایت سناتا چلوں، امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 1.5 لائن میں، باقی محدثین نے لمبی روایت ہے، امام بخاری 1.5 لائن میں روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک صبح حضور فرماتے تھے کہ بتا دوں کہ پریشانی کو حل کر دوں کہ مسئلہ میرا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں بتاتا ہوں، رات میں نے خواب میں دیکھا ادھر جبرائیل ادھر میکائیل جنت کی سیر کر رہے، کبھی کہا سنی میں نے پوچھا جبرائیل یہ تو تم کیا کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے بغیر تو جنت نہیں آ سکتا، آپ سے پہلے نہیں، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں، آپ پہلے ہیں، تو حضور فرمائے یہ قدم کیا جنت میں سوچتا ہوں یہ کون ہے؟ جبرائیل فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے جس کو لوگ تانا دیتے ہیں کالا ہے، غلام ہے، غریب ہے، گھٹیا علاقے کا ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، کافر اس کو مارتے ہیں، آپ پر لٹاتے ہیں، لیکن وہ آپ کا غلام ہے، وہ چل رہا ہے مکہ مکرمہ میں، اس کی قدموں کی آہٹ آپ جنت میں سن رہے ہیں۔ میرے دلو حضور نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں آپ سے ایک سنت پر عمل کرتا ہوں، ایک سنت جنت پہنچا سکتی ہے تو پورا دین کیا کرے گا آپ کے بچے کے ساتھ؟ آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بنا دیا۔ نمبر 2 آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ والدین کا فرمانبردار ہے۔ یہ فرمانبرداری آئے گی کیسے؟ ہر والد چاہتے ہیں میرے بچے فرمانبردار بن جائے، بچہ میں تبلیغ کروں نا گھنٹے کا لیکچر بچے پر اثر نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کا لیکچر 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا بچے کو کون فرمانبردار بن جائے پتہ نہیں ہے۔ آپ والد کو دیکھتے ہیں، والدہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے فرمانبردار ہیں یا نہیں ہیں، اگر والدین کے فرمانبردار ہیں تو بچہ خود فرمانبرداری کرے گا، ایک رات فرمانبرداری آئے گی والدین خود فرمانبردار ہوں گے۔ دوسرا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دے وہ بھی فرمانبردار بن جائے گا۔ کوئی کائنات میں ایک بچہ ایسا نوجوان نہیں مل سکتا جو کسی اللہ والے کے ساتھ نچی ہو تو نافرمان والدین کا نہیں مل سکتا۔ دوسرا راز والدین کی فرمانبرداری جو جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہتی ہے سارے ہم نے کے کرتے کس کے لیے، قرآن پڑھتے کس لیے، جہاد کس لیے، آگے بڑھنا کس لیے، آگے بڑھنا کس جنت کے لیے۔ وہ جنت ماں باپ کے لیے کتنا بے قیمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، تو ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ جن کا مقام کتنا اوپر ہو اس کی نافرمانی کر کے بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بات ماں باپ کی فرمانبرداری طے کر لیں، یہ ہم تربیت کریں گے۔ تیسرا کہ ہمارے بچے یہ پڑھ لیں آپ ہماری کلاس میں تعلیم کراچی میں تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے ہمارے صاحب نعمانی، پڑھنے میں فلسفہ میں کوئی تھے، منطق میں کوئی آگے نہیں تھے، فقہ میں کوئی تربیت نہیں، کوئی مہارت نہیں تھی، سب نحو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ایک فن تھا ان کے اندر قرات کا فن تھا۔ یہ بچے جو حافظ ہوں نا اگر ان کو فن قرات میں مہارت کسی ایک فن میں مہارت پیدا کرنے بچے میں آپ دلچسپی لیں، انتظامیہ دلچسپی لیں، بچہ کسی ایک فن میں چاہے ریاضی میں چاہے انگلش میں چاہے کمپیوٹر میں چاہے قرات میں مہارت پیدا کرے اللہ دنیا میں کامیابی دے گا اس کو۔ ہمارا وہ ساتھی دارالعلوم کراچی میں پڑھنے والا صاحب نعمانی آج جہاں شیخ عبدالرحمان سدیس پروگرام میں جاتا ہے، کبھی آسٹریلیا کبھی نیوزی لینڈ کبھی امریکہ کبھی کینیڈا، یہ اس سے پہلے صاحب نعمان پہنچا ہوتا ہے۔ 100 رات کی وہ طرز پر قرآن سناتا ہے، پوری دنیا میں لوگ بلاتے ہیں۔ ابھی مجھے ملا تھا مدینہ منورہ، مجھے گھر نہیں تھا کہ لیے افریقہ کے ایک شخص تاجر تھا، اس نے کہا یار میں اتنا خوش ہوں آپ کا قرآن سن کر، 100 لہجوں میں قرآن سناتا ہے، کیا ہمارے بچے 10 لہجوں میں نہیں پڑھ سکتے؟ تربیت کی ضرورت، انتظامیہ تربیت کرے، والدین توجہ دیں گے تو بھی فن میں ماہر نہیں ہوگا، اساتذہ توجہ نہیں دیں گے تو بھی بچہ ماہر نہیں ہوگا۔ دونوں کی توجہ سے بچہ کسی ایک فن میں دنیا میں جن کو بھی بڑا مقام ملا ہے کسی ایک فن میں مہارت رکھتے ہیں، کسی ایک فن میں یار اتنا نہیں سوچتے، پکوڑے بنانے میں مہارت کی پیدا کرے لوگ رش لگا دیتے ہیں، جلیبی پر مہارت پیدا کرے لوگ رش لگا دیتے ہیں، کرسی بنانے پر مہارت رکھ لے آرڈر
ملتا. بریانی پر مہارت پیدا کر لے پورا کراچی اکٹھا ہو جاتا ہے. قرآن پر مہارت پیدا کرے گا تو اللہ ایسے چھوڑ دے گا. تمہیں جو مہارت ہو ایسے نہیں, سچی کامیابی نہیں, سچی کامیابیت نہیں, سچی مہارت نہیں, تمام درجے کی مہارت کسی ایک فن میں. کب ہوگا؟ جب انتظامیہ, اساتذہ اور والدین دونوں طبقے ملیں گے, بچہ کسی ایک فن میں ماہر بن سکتا ہے. چاہے آپ میں میں آپ کو مثال دوں, تبلیغی جماعت کے انتظام ہوتے تھے. اللہ نے مجھے, میں اسلام کا انسان ہے, میں شیعہ تھا, اللہ نے تبلیغی جماعت کو نہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا. ایک سروزہ لگا, پھر قرآن تعلیم سب کو لگا, پھر 97 میں درمیان کراچی کا اجتماع رنگین ہوتا تھا. تو اس وقت اللہ نے کنڈا کھایا, پھر وہ وکیل تھا. میں اس وجہ سے اللہ نے اس راستے میں قبول کر لیا 3 دن کی وجہ سے, صرف 3 دن. اس بعد اللہ نے قبول کر لیا. تو میں واپس آتا ہوں, میں بھی کروں تبلیغی اجتماع. ایک مدنی مسجد ایسا تھا جو صرف مکبر تھا, تکبیر, اقامت کہتا تھا, ایسی پرخور پیاری اقامت کہتا تھا. تو اقامت پر مہارت کی وجہ سے, مہارت کی اقامت پر بڑی دلسوز قدر میں اقامت ہر مسجد میں ہے نا. ہر مسجد میں امام کے کسی اقامت ہر بندہ کہہ رہا ہے, مؤذن کہہ رہا ہے یا مکبر کہہ رہا ہے. وہ اقامت منفرد تھی. اس اقامت کی وجہ سے انگلینڈ کے اجتماع میں اس تبلیغی جو لے جاتے تھے, کراچی کا اجتماع اس تبلیغی وہی اقامت کہتا تھا, لاہور کے اجتماع رحمت کا وہی تبلیغی اقامت کہتا تھا, آسٹریلیا کے اجتماع وہی اقامت کہتا تھا, امریکہ نیویارک میں اجتماع وہی اقامت کہتا تھا, شارجہ میں اجتماع وہی اقامت. آپ کو پتہ ہے دبئی سے لے کر ابوظہبی فجیرہ تک کہیں اجتماع نہیں ہوتا, شارجہ میں ہوتا ہے. شارجہ میں کبھی کو کھلی جاتا ہے, باقی کسی ملک میں نہیں, باقی کسی ملک میں نہیں. ایک دو بندے تبلیغ کرتے ہیں. میرے ساتھی ہیں وہاں جو میں الحمدللہ میں بھی جاتا ہوں, ذرا مجھے دعوت دیتے ہیں تو وہ اس کو لے جاتے تھے. کیوں؟ مہارت تھی کس چیز پر؟ اقامت کہنے پر. میرے جو اقامت کہنے پر مہارت پیدا کر دی, اللہ پوری دنیا میں گھما دیتا تھا. آپ کا بچہ ریاضی میں, منطق میں, انگلش میں, کمپیوٹر میں, قرآن میں مہارت پیدا کر لے, اللہ کام کر دے گا نہیں. تو مہارت پہلی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, کامل غلامی. آج بھی مسلمان پریشان ہے, کامل غلامی. آنکھیں نہ پھرمانے, زبان نہ پھرمانے, کان نہ پھرمانے, دل نہ پھرمانے, دماغ نہ پھرمانے, ہاتھ نہ پھرمانے, پاؤں نہ پھرمانے. اتنی نہ پھرمانی والوں کو تو فرشتے مار مار کے بھگا دینے چاہیے جو تو کرم میں اوقات میں گھر آنے دیتے ہیں. تو پریشان کیوں مسلمان نہ پھرمان ہے. محمد مصطفیٰ کی غلامی بچے میں پیدا کرنے, بچہ کامیاب ہو جائے گا. دونوں کام ہوئی, والدین کا فرمانبردار کر دیں, کامیاب ہو جائے گا. کسی ایک فن میں مہارت پیدا کر دیں, بچہ کامیاب ہو جائے گا. چوتھی چیز مختصر ہے میرے دوستو, بچے میں اخلاق پیدا کر دیں. اخلاق دوبارہ کبھی محروم نہیں رہتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ بڑا لمبا موضوع تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا, اس لیے میں اس کو سمیٹ کر دعا کرواتے ہیں. اخلاق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جنت میں اکثر لوگ نمازی نہیں, روزہ نہیں, حاجی نہیں, تہجد گزار نہیں, فرمایا اکثر لوگ وہی ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق والے جنت جائیں گے. بچے کے اندر اخلاق پیدا کر دیے, وہ بھی آپ کی مہربانی, آپ کی تربیت, والدین کی تربیت, ان دونوں کی تربیت کے بعد آپ نے بچے کو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیٹھ کروا دیا, ایسا خود والا بنے گا کہ شاید کوئی اور بچہ آپ کا نہ بن سکے. قدرتی تو یہ 4 پوائنٹ ہیں, کامیابی کے 4 راز ہیں, کامیابی کے 4 چپو ہیں, کامیابی کے 4 شاہراہیں ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے, کامیابی دیکھنی ہے, چوٹی پر پہنچانا ہے, تو ان 4 چیزوں میں ان کی تربیت کر دیں. یہ نکھار دیں, یہ صفات اللہ آپ کو بھی چمکا دے گا, اللہ آپ کے بچے کو بھی چمکا دے گا. آپ کی بیٹی ہے, آپ کا بیٹا ہے, کیا صفات ہے, اللہ دنیا میں بھی آپ کو بلند کر دے گا, آخرت میں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا. تو میں وہی انتظار کرتا ہوں, وہی درخواست کرتا ہوں, ان 4 مختصر چیزیں ان کو یاد کر لیں. کوئی اور نیکی نہ بھی کر سکے,
فرائض تلاوت نہ کر سکے کہ 4 چیزیں بھی پیدا کر دی اپنے آپ میں اور ہمارے بچوں میں بچیوں میں، تو آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت مل جائے گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، میرے بچوں کو، میری بچیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو مختصر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں احتجاج کرتا ہوں اس موبائل میں بہت خراب کیے گئے، فیملی کو توڑا ہے، بچوں کو خراب کیا ہے بہت زیادہ۔ اس میں نیکی بھی پھیلا سکتے ہیں آپ، جہاں گناہ کے کام ہے، فلم دیکھے، کوئی ڈرامہ دیکھے، نئی فلمیں دیکھے، گانے دیکھے، جہاں گناہ کا کام ہے وہاں نیکی بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے احتجاج کرتا ہوں، اگر آپ نیت کو اپنے بچے کے اندر منتقل کرنے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل ہے مفتی اختر حسین بہاولپور، ابھی بنے گا، نہیں بنا بنا اسی تربیت پر روزانہ تربیت کی کرے چھوڑے، تربیت خالص تربیت، خالص اصلاح، خالص مفید بچوں کے لیے بڑھنے کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ بچے کو 2 مہینے کلپ سنا دیں، کبھی نافرمان نہیں ہوگا۔ 2 مہینے سنا دیں کلپ، کبھی اللہ کے رسول کا نافرمان نہیں ہوگا۔ 2 مہینے کلپ سنا دیں بچوں کو، بچی کو، کبھی آپ پہ جھگڑا نہیں ہوگا، نہ کبھی آپ کے بچے سے شکایت آئے گی۔ مفتی اختر حسین بہاولپور یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، بچوں کو روزانہ کے سنا سکتے ہیں، بچی کو بھی سنا سکتے ہیں۔ خالص گھریلو تربیت، خاندانی تربیت، معاشرتی تربیت پر پہلو، کوئی سیاسی، کوئی مسلکی، کوئی گروہی، کوئی نسلی، کوئی کسی قسم کا آپ کو پوائنٹ کبھی نہیں ملے گا۔ خالص اصلاحی، خالص تربیت فیس بک پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، مفتی اختر حسین بہاولپوری۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو حضرت سے پوچھ لیجیے گا، یہ اپنے محترم صاحب سے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، روزانہ 2 مہینے گارنٹی سے ہے انشاءاللہ لائف کریں۔ اگر بچوں کو 2 مہینے روزانہ کلپ سنا دے، تبھی آپ کے نافرمانی کریں گے، جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہ تربیت میں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو مختصر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔